نیت کا ترازو۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت پر سلطان منصور حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا میں اپنی سخاوت اور بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک دن سلطان کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک ایسی مسجد تعمیر کروائے جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ملے، اور اس نیک کام کا سارا ثواب اور نام صرف اس کے حصے میں آئے۔ سلطان منصور نے ملک کے بہترین معماروں کو بلایا اور حکم دیا کہ مسجد کی تعمیر میں صرف اس کا مال استعمال کیا جائے گا۔ اس نے سختی سے تاکید کی کہ کسی دوسرے شخص کو ایک پائی بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ اللہ کے حضور یہ عظیم تحفہ صرف اس کی طرف سے ہو۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ قیمتی پتھر، سنگ مرمر اور سونا دور دراز کے علاقوں سے منگوایا گیا۔ سلطان خود روزانہ تعمیراتی کام کا جائزہ لینے جاتا اور پہرے داروں کو حکم دیتا کہ نظر رکھیں کہ کوئی چھپ کر بھی اس کام میں حصہ نہ ڈال سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی نیت میں کسی اور کا نام شامل نہ ہو۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت بی بی سلمہ رہا کرتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ جب اس نے سنا کہ سلطان ایک عظیم مسجد بنوا رہا ہے تو اس کے دل میں بھی تڑپ اٹھی کہ کاش وہ بھی اس کار خیر میں کچھ حصہ ڈال سکتی، مگر وہ جانتی تھی کہ سلطان نے کسی کی بھی مدد لینے سے منع کر رکھا ہے۔ ایک گرم دوپہر بی بی سلمہ نے دیکھا کہ بھاری پتھروں سے لدی ایک بیل گاڑی مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ بیل پیاس اور تھکن سے نڈھال تھے اور ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ بوجھ کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے تھے اور ہانپ رہے تھے۔ بی بی سلمہ کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنا وہ گھڑا اٹھایا جس میں اس نے بڑی مشکل سے اپنے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی جمع کیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بیلوں کے پاس پہنچی۔ اسے سلطان کا حکم یاد تھا، لیکن بے زبان جانوروں کی تڑپ دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ بی بی سلمہ نے بڑے پیار سے بیلوں کے سامنے پانی رکھا اور انہیں سیراب کیا۔ بیلوں کی پیاس بجھی تو ان میں جیسے جان آ گئی اور وہ دوبارہ تندہی سے بوجھ کھینچنے لگے۔ بی بی سلمہ مسکرا دی۔ اس نے مسجد کی تعمیر میں کوئی پتھر تو نہیں لگایا تھا، لیکن تعمیر کرنے والوں کی مدد ضرور کر دی تھی۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو سلطان نے ایک بڑا جشن منایا۔ اس نے مسجد کے مرکزی دروازے پر ایک سنہری تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، یہ مسجد اللہ کے بندے سلطان منصور نے تنہا تعمیر کروائی۔ لیکن اسی رات سلطان نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اس تختی سے سلطان کا نام مٹا کر بی بی سلمہ کا نام لکھ رہا ہے۔ سلطان ہڑبڑا کر بیدار ہوا اور مسجد پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ تختی پر واقعی اس کے نام کی جگہ بی بی سلمہ لکھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ جب بی بی سلمہ دربار میں آئی تو وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب سلطان کو بیلوں کو پانی پلانے کا قصہ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ہاں مال کی کثرت نہیں بلکہ نیت کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ اس نے بی بی سلمہ کا نام تختی پر رہنے دیا اور خود کو عاجزی کا سبق سکھایا۔ تب سے وہ مسجد اخلاص کی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔